بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا جدوں لئیے نام محمد دا محفل نو سرور جدوں لئیے نام محمد دا محفل نو سرور محبوب دی عظمت نو مندا پر وکھری شان مدینے دی محبوب دی عظمت نو مندا پر وکھری شان مدینے دی جدوں ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے دور آ جاندا واجب صدر عظیم سامعین دی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت الرضوان اور عقیدت مندان اولیاء کرام قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی وہ لا ریب اور بے عیب کتاب ہے کہ جو ساری آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا مجموعہ ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کو مہیمن کہا گیا ہے۔ مہیمن کا مطلب ہوتا ہے محافظ، نگران، نگہبان۔ گزشتہ آسمانی کتابوں کی وہ تعلیمات جو ان کتابوں کے پیروکاروں نے نکال دی ہیں، ان کو بدل ڈالا ہے، ان تعلیمات کو بھی قرآن مجید فرقان حمید نے اپنے اندر از سر نو بیان فرما دیا ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا۔ ایک مقام پر رب ذوالجلال نے فرمایا ہدی للمتقین، فرمایا یہ قرآن یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر اتنا ہی کہا جاتا تو جو پرہیزگار نہیں ہے، جو گناہگار ہے، وہ کہاں جاتا؟
بعد فرمایا ہدی للناس، فرمایا یہ فقط پرہیزگاروں کے لیے ہدایت نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ قرآن ایک ہے اور جس ہستی پر نازل ہوا وہ محبوب بھی ایک ہے، جو لانے والا ہے جبریل امین وہ بھی ایک ہے، اور جو بھیجنے والی ذات ہے وہ بھی ایک ہے، لیکن ایک ہی بارے میں بیان دو ہیں۔ کوئی غیر مسلم یا یوں سمجھ لے کوئی مغرب زدہ فارن کوالیفائیڈ یہاں پر پریشان ہو سکتا ہے، پریشان کر سکتا ہے کہ جی قرآن لا ریب ہے، بے عیب ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ایک ہی بات ہے، اس کے بارے میں دو فتوے قرآن نے دیے۔ ایک جگہ کہا یہ ہدی للناس ہے، ایک جگہ کہا ہدی للمتقین ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کبھی کہتا ہے پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب کیا کریں، کیسے سمجھیں؟ تضاد ہے۔ جواب یہ ہے کہ قرآن میں تضاد نہیں ہے، سمجھنے والے کے فہم کا قصور ہے یا سمجھانے والے کی عقل قصوروار ہے۔ قرآن میں تضاد نہیں ہے۔ قرآن نے کہا سارے لوگوں کے لیے ہدایت، کیا مطلب؟ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو قرآن سے ہدایت طلب کرے اور قرآن اسے ہدایت نہ دے۔ شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے جنوب تک، دنیا کے اس کونے سے لے کر اس تک اور ادھر والے کونے سے لے کر ادھر تک، اور جب سے کائنات وجود میں آئی ہے تب سے لے کر قیامت تک، اور جب سے قرآن نازل ہوا تب سے لے کر قیامت تک، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو قرآن سے ہدایت طلب کرے اور قرآن اسے ہدایت نہ دے۔ لیکن سارے طلب تو نہیں کرتے نا، بولیے، سارے طلب تو نہیں کرتے نا۔ تو قرآن نے کہا ہدی للناس ہے، مطلب یہ کہ آؤ قرآن سے ہدایت طلب کرو، قرآن تمہیں ہدایت دے گا۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا ہدی للمتقین، فرمایا اس سے ہدایت طلب وہی کرے گا جو پرہیزگار ہوگا، جو رب کو مانے گا، جو رسول کو مانے گا، جو آسمانی کتابوں کو مانے گا، جو فرشتوں کو مانے گا، جو دین کے دائرے میں آ جائے گا، وہ متقی کہلائے گا۔ اور جو متقی ہوگا جب وہ اسلام کے دامن میں آ کر متقی بن جائے گا وہ ہدایت پا لے گا۔ تو قرآن سب کے لیے ہدایت، لیکن اگر خود کوئی پیچھے رہ جائے تو اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے۔ تو قرآن نے دونوں باتیں بتا دی کہ قرآن کسی کے گھر میں خود جا کر اس کا دروازہ ناک کر کے اسے ہدایت نہیں دے گا، آنا اسے خود پڑے گا۔ قرآن کی عظمت کو دل میں اجاگر کرنا پڑے گا، قرآن کی عظمت کو ماننا پڑے گا، اور جب وہ آگے بڑھے گا قرآن اسے اپنے سینے سے لگا کر ہدایت عطا فرما دے گا۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب تک کفر کے سرغنوں کے ساتھ رہے
جب تک ابو جہل اینڈ کمپنی کے ساتھ رہے قرآن نے جا کر ان کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا، قرآن ان کے گھر نہیں گیا تھا، لیکن جب حضرت عمر آ گئے قرآن کے پاس، خود چل کے آ گئے قرآن کے پاس، تو قرآن نے ہدایت دینے میں ایک لمحہ نہیں لگایا۔ قرآن ہدایت دینے میں دیر نہیں کرتا، کسی کے آنے میں دیر ہو سکتی ہے۔ تو رب نے فرمایا قرآن ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے۔ ہم برباد ہو رہے ہیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں، دنیا کی نظروں میں ہم ذلیل و خوار ہو چکے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی خون بہتا ہوا نظر آتا ہے وہ مسلمان کا خون ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہوا نظر آتا ہے مظلوم مسلمان ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن سے ناطہ توڑ لیا، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا۔ ہم نے گھر میں قرآن رکھا تو ہے لیکن ہم اسے پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، ہم اسے سمجھنے کی جانب نہیں آتے۔ آئیے آج قرآن سے ایک سبق حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا نقص، ایک بہت بڑا عیب، ایک بہت بڑی کمزوری جس کا میں بھی شکار ہوں، جس کے آپ بھی شکار ہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی بندہ بچ جائے، لیکن قرآن نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا تھا۔ ہم گلی میں چلتے ہوئے کسی نے کوئی بات کہہ دی، ہم نے سوچنا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے، تحقیق نہیں کرنی کہ بات سچ ہے یا نہیں ہے، ممکن ہے یا نہیں ہے، ہم نے اسے نمک مسالہ لگا کے آگے فارورڈ کر دیں۔ اکثریت کی بات ہے اور یہ بہت بڑا معاشرے کی ابتری کا ایک سبب ہے، لیکن قرآن نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ مجھے پتہ ہے ترجمہ آپ کو آتا ہے، اسی لیے میں نے آنا چھوڑ دیا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ تو ہمارا نام ہے نا بھائی، اپنا نام تو ہر کسی کو آتا ہے نا اور آنا چاہیے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، فرمایا اگر کوئی گناہگار، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آ جائے، کوئی تمہیں اطلاع دے دے، کوئی
نیوز تمہیں دے دے تو تمہارا کام کیا ہے؟ فرمایا فتبینوا، قرآن کہتا ہے تو اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ کیا کرو؟ تحقیق کر لیا کرو۔ اور وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ادھر سے سنے ادھر کہہ دے، اتنا ہی کافی ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، فرمایا اگر کوئی تمہارے پاس گناہگار کوئی خبر لے کے آ جائے فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ اگر تحقیق نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا ان تصیبوا قوما بجہالہ، فرمایا پھر ہوگا یہ کہ تمہاری لا علمی کی وجہ سے، خبر کی تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے کوئی قوم پریشانی میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ تم کسی قوم کو، کسی قبیلے کو، کسی خاندان کو پریشانی میں مبتلا کر سکتے ہو، تمہاری وہ خبر کسی کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے گی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فقط وہ قبیلہ پریشان نہیں ہوگا، فقط وہ مصیبت میں نہیں پڑے گا، فقط وہ پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا، فقط اسے تکلیف نہیں ہوگی، فرمایا بلکہ جب حقیقت حال کھلے گی تمہیں بھی نادم ہونا پڑے گا، تمہیں بھی نادم ہونا پڑے گا، تمہیں بھی ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب تمہارے پاس کوئی بندہ کوئی اطلاع لے کے آ جائے، کوئی خبر لے کے آ جائے، کوئی جنابی والا تمہیں نیوز دے دے، تمہارا کام یہ ہے کہ اگر جب تک تم تحقیق نہیں کر لیتے تم آگے نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اس سے آگے کی تعلیم دوسرے مقام پر خالق کائنات کا ارشاد گرامی، اس کے محبوب علیہ السلام کا ارشاد گرامی فرمایا کہ اگر خبر ایسی ہے کہ جس کے ساتھ معاشرے کا کوئی تعلق نہیں ہے، فقط کسی ایک آدمی کا ذاتی معاملہ ہے، وہ اگر غلط بھی کر رہا ہے تو اسے آگے پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کوئی ایسا کام کرتا ہے جو ہے تو غلط، نقصان دہ ہے، لیکن وہ نقصان اس کی ذات تک موجود ہے، معاشرے کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، اب تمہارا کام کیا ہے؟ تم اسے جا کے سمجھاؤ اچھے طریقے سے، برادرانہ طور پر، مشفقانہ انداز میں، پیار سے، خلوص سے، کہ بھائی یہ کام آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کی دنیا کے لیے یا آپ کے دین کے لیے، آپ کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے، آپ کو قبر میں اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہونا پڑ سکتا ہے، آخرت میں آپ کو شرمندگی ہو سکتی ہے، اسے سمجھائیں۔ اگر وہ باز آ جائے تو بہت اچھا، لیکن اگر نہ مانے تب بھی اس کو آگے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کی ذات تک موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس کا اثر معاشرے پر پڑتا ہے، پڑ سکتا ہے، پھر اسے سمجھائیں، اگر وہ سمجھ جائے تو بہت اچھا، اگر نہیں تو پھر معاشرے کو اس خرابی سے بچانے کی نیت سے وہ آگے بتایا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن کی تعلیمات ہیں۔ بغیر تحقیق اور ایسی خبر کہ جس کا تحقیق کے ساتھ تعلق ہے، اس کی تحقیق ضروری ہے۔ اگر تحقیق نہیں ہوگی تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی قوم کو پریشانی میں مبتلا کر سکتے ہو، اور جب حقیقت کھل جائے گی تو پھر تمہیں ندامت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور یہ کام یہ آج سے نہیں ہے، یہ بڑا پرانا کام ہے، لگائی بجائی کا کام جسے کہتے ہیں۔
بے پر کی اڑانا، بغیر تحقیق کے بات کو آگے پہنچا دینا، یہ بڑا پرانا کام ہے، لیکن ایمان والوں کا نہیں ہے۔ رب نے کہا یہ منافقوں کا کام ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ منافقوں کا۔ اگر کوئی آدمی ایسی حرکت کرتا ہے اسے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ مجھے ادھر رہنا ہے یا ادھر جانا ہے، کس میں رہنا اسے پسند ہے۔ اگر مومن ہونا پسند ہے تو پھر اسے اس کی اجازت نہیں ہے، نہ یہ اس کا حق بنتا ہے، نہ اسے یہ حق پہنچتا ہے۔ ہاں، منافق کی پہچان میرے رب نے یہی بتائی ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا مدینہ شریف میں جب آقا کریم علیہ السلام جنگی احزاب کے لیے اپنے غلاموں کو تیار فرما رہے تھے، خندق کھودی جا رہی تھی اور کفار کا لشکر آ رہا تھا، اس وقت منافق مدینہ کی گلیوں میں گھوم کر اور باہر جو منافق تھے وہ مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے ڈرا رہے تھے، مر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، تمہارا تو نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ بے پردگی اڑا رہے تھے، مسلمانوں کو ڈرا رہے تھے، اور اس وقت میرے رب نے ارشاد فرمایا تھا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، فرمایا کہ اگر منافق باز نہ آئے اور وہ جن کے دلوں میں مرض ہے اگر وہ باز نہ آئے، اس بات سے وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور مدینہ میں جھوٹی خبریں اڑانے والے باز نہ آئے، جھوٹی خبریں اڑانے والے اگر باز نہ آئے تو میرا رب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے لَتُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، محبوب اگر وہ باز نہ آئے تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں ان پر غلبہ عطا فرما دیں گے۔ محبوب ہم تمہیں ان پر غلبہ عطا فرما دیں گے، ہم تمہارا پلہ بھاری کر دیں گے، ہم تمہیں مغلوب نہیں ہونے دیں گے، ہم تمہیں غالب کر دیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا محبوب ہم تمہیں اتنا غلبہ دے دیں گے کہ تم جس کو چاہنا اٹھا کے مدینہ سے باہر پھینک دینا، ہم تمہیں اتنا غلبہ عطا فرما دیں گے۔ پھر وہ مدینہ میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ رب کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے اپنے محبوب سے۔ فرمایا محبوب غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر یہ مریض لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو محبوب ہم کمان تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، ہم تمہیں بااختیار بنا دیں گے، ہم تمہیں غلبہ عطا فرما دیں گے، اور پھر تم جس کو چاہنا مدینہ سے باہر نکال پھینکنا، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ حضرات گرامی، یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو یہ شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جھوٹی خبریں پھیلانا یہ منافقوں کا کام ہے۔ کس کا؟ مجھے بولیے، منافقوں کا کام ہے، اور وہ کہ جن کے دلوں میں رب نے مچ رکھا ہے یہ ان کا کام ہے، اور اس کا نتیجہ رب نے پہلے بتا دیا کہ جو ایسا کرے گا وہ مسلمانوں میں رہنے کے قابل نہیں رہے گا، اسے دیش نکالا دے دیا جائے گا۔ وہ بے شک اپنے آپ کو جتنا طاقتور مرضی سمجھتا ہو، وہ بے شک یہ سمجھے کہ ادارے میرے کنٹرول میں ہے، حکومت میرے کنٹرول میں ہے، وزارتیں میرے پاس ہیں، وزارت عظمیٰ میرے پاس ہے، اور اتنا عرصہ میرا بھی باقی ہے، وہ جو چاہے سوچے۔ لیکن رب کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو محبوب کے ساتھ بے وفائی کرے گا وہ بچ نہیں پائے گا، وہ بچ نہیں پائے گا۔ محبوب کے ساتھ بے وفائی کرنے والا مدینہ میں نہیں رہ سکتا تو اور کہاں ٹکے گا، اور کہاں کو ٹک سکے گا؟
حضرات گرامی، بات جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کا ایک پیغام آپ کو دیا ہے، ایک میسج آپ کو دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ یہ وقت ہمارے اوپر آزمائش کا وقت ہے. ہمیں اپنے کانوں کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے. میں نے کیا کہا؟ ہمیں اپنے کانوں کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کانوں کا کچا نہیں ہونا کہ ادھر سے سنی او ہو یہ کیا ہو گیا. تحقیق لازمی ہے. جب سے فیض آباد میں دھرنا ہوا نا، مریض سارے بیچارے یوں ہو رہے ہیں، سارے کے سارے مریض، ان کے دل تھرتھرا رہے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ فلاں نے دھرنا دیا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. فلاں نے دھرنا دیا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. فلاں اتنے دن رکا رہا، فلاں اتنا دن ٹھہرا رہا، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ چند دن ٹھہرے، سب کچھ منوا کے چلے گئے. سارے مطالبات منظور ہو گئے، آرمی بھی درمیان میں آ گئی. بیچاروں کو کب کبھی تاری ہے. اور پھر افواہیں، ایک پلاننگ کے تحت افواہیں. پہلے کہا گیا جی خادم حسین رضوی صاحب نے 21 دن وہاں پہ دھرنا دیا اور ایک دن کا 1 کروڑ روپیہ انہوں نے لیا. 21 کروڑ روپیہ لے کر وہ وہاں سے اٹھے. یہ خبر آپ نے بھی سنی ہوگی. 21 کروڑ روپیہ لے کر. میں نے کہا جو روپیوں کے لیے جاتے ہیں وہ جانے نہیں دیتے. اس سے زیادہ دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو روپے کے لیے کہیں بیٹھا ہے وہ جان نہیں دیتا، لیکن انہوں نے جانیں دی ہیں. اور خادم حسین رضوی صاحب، اگر آپ اس وقت باخبر تھے، اگر اس وقت آپ میڈیا سے منسلک تھے، لیکن میڈیا نے تو دکھایا ہی نہیں نا. سوشل میڈیا کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ جس وقت وہ شیلنگ ہو رہی تھی، جس وقت آنسو گیس زوروں پہ تھی، سٹیج پہ باقی جتنے تھے انہوں نے ماسک چڑھائے ہوئے تھے، لیکن خادم حسین رضوی صاحب نے ماسک بھی نہیں لیا. جب ماسک انہیں پیش کرتے وہ کہتے سب کو دیے ہیں جو مجھے دے رہے ہیں، یہ جتنے آگے سب کو ماسک پہلے پہناؤ، اس کے بعد میرے پاس لے کے آنا. وہ نمک آگے پیش کرتے کہ اس کی ایک چٹکی لے لیں، ایسے جھٹک دیتے. اس لیے کہ وہ پیسے کے لیے نہیں، وہ رسول اللہ کے لیے آئے تھے. وہ رسول اللہ کے لیے آئے تھے. وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے تھے. اور ان کی اتنی بڑی کامیابی کو دیکھ کر سارے کے سارے دم بخود ہیں. اور آپ افواہیں زوروں پہ 21 کروڑ لے کر اٹھے. اور ابھی چند دن پہلے مجھے ایک دوست نے کہا کہ یہ جو ہوا تھا نا دھرنا، یہ سارا خرچہ جو ہے یہ کیپٹن صفدر صاحب نے کیا ہے. سارا خرچہ کیپٹن صفدر صاحب نے. آپ بھی بہت کچھ سنیں گے. ابھی الیکشن تک پتہ نہیں اور کیا 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 آپ سنیں گے. لیکن میں پر وقت آپ کو متنبع کر رہا ہوں، اپنے کانوں کو پکا رکھنا ہے. اپنے کانوں کو پکا رکھنا ہے. اس لیے کہ جو خدا والے ہوتے ہیں، جو رسول والے ہوتے ہیں، وہ پیسوں کے لیے نہیں نکلتے، وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر مصطفیٰ کے نام کے لیے نکلتے ہیں. وہ ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے نکلا کرتے. اور آج تو آپ کا میڈیا بھی بیچارہ پریشان ہے کہ جی ہو کیا گیا ہے. اور آج سوال پوچھا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ نوٹوں کی تھیلیاں مل چکی ہیں نا، بریف کیس پہنچ چکے ہیں. آج میڈیا پہ بیٹھ کر یہ سوال پوچھا جا رہا ہے
کہ جی ان لوگوں کو حق ہے کہ وہ حکومت میں آئے. میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے, کسی سے نہیں سنا, میں نے خود اینکر سے سنا. وہ اپنے گماشتے بٹھا کر یہ سوال پوچھ رہا ہے جی ان لوگوں کو ہے کہ یہ حکومت میں آئے. میں نے کہا نہیں, انہیں کوئی حق نہیں ہے, صرف شرابیوں کا حق ہے, صرف لٹیروں کا حق ہے, صرف کرپشن کرنے والوں کا حق ہے, صرف آف شور کمپنیاں بنانے والوں کا حق ہے, صرف اپنا پیسہ سوئس بینک میں ڈالنے والوں کا حق ہے. خدا رسول کا نام لینے والوں کا حق نہیں. سوال دیکھیں, انہیں حق ہے؟ میں کہ جنہوں نے پاکستان بنایا ان کا حق نہیں ہے. سبحان اللہ, بے شک. پڑھو تاریخ کو, تاریخ کے اوراق کھنگا دو, تمہیں پتہ چلے پاکستان بنانے والا کون تھا. پاکستان بنایا ہے یا رسول اللہ والوں نے. مجھے بولیے, پاکستان یا رسول اللہ والوں نے بنایا ہے. آپ کا تعلیمی نصاب کچھ کہے لیکن حقائق اپنی جگہ پہ موجود ہیں, حقائق موجود ہیں. پاکستان بنایا ہے پھر جماعت علی شاہ صاحب نے. آخری بات عرض کر رہا ہوں, قائد اعظم کو آپ نے 3 چیزیں بھیجی, ایک تسبیح بھیجی, ایک جانواز بھیجی, ایک قرآن بھیجا. پھر جماعت علی شاہ صاحب نے ساتھ کچھ بھی پیغام نہیں بھیجا, لیکن قائد اعظم بھی تو قائد اعظم تھے نا. انہوں نے کہا پیر جی بڑی مہربانی, میں سمجھ گیا ہوں آپ نے مجھے کیا کہا ہے. آپ نے مجھے کہا یہ ہے کہ پاکستان بناؤ اور بنانے کے بعد دستور قرآن کو رکھنا. میں سمجھ گیا ہوں. اور مسلح آپ نے اس لیے بھیجا ہے کہ تم رب کے آگے نہیں جھکو گے تو تمہاری کون مانے گا, تمہاری کون سنے گا. اور تسبیح آپ نے اس لیے بھیجی ہے کہ رسول اللہ پہ درود نہیں پڑھو گے تو تمہارا کام نہیں بنے گا. اور پھر جماعت علی شاہ صاحب نے اعلان کیا تھا, آپ نے کہا تھا قائد اعظم ہمارے وکیل ہیں, پاکستان کیس میں ہمارے وکیل ہیں, اگر کسی وجہ سے قائد اعظم پیچھے ہٹ بھی گئے تو ہم نہیں ہٹیں گے. یہ ہمارے بزرگوں کا کردار ہے, اور جن کا یہ کردار ہے ان کے بارے میں یہ سوال انہیں حق ہے. میں کا پتہ تمہیں تب چلے گا جب یہ پہنچیں گے, پھر تمہیں بتائیں گے حق کس کا ہے. اگر خدا رسول والوں کو نہیں تو یہ کنجر نچانے والوں کے, عورتوں بچوں کو اکٹھا کر کے نچانے والوں کا حق ہے. مسلمانوں ذرا غور کرو, کون سا کلچر چاہتے ہو؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عورت گھر میں بیٹھے اور عزت کے ساتھ زندگی گزارے, یا یہ چاہتے ہو کہ کل تمہاری بیٹی, تمہاری پوتی, تمہاری نواسی روڈ پہ آگے ڈانس کرے؟ کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ قرآن والا ماحول چاہتے ہو نا, اسلام والا ماحول چاہتے ہو نا. تو آج وقت ہے اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کا. آج دین کے ساتھ ہو جاؤ, دین تمہارے ساتھ ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام.